یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ بچوں پر سختیاں نہیں ہیں، میرا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ بچوں کو بالکل جو ہے نا ٹارچر کیا جائے، ان کو مارا جائے، ان کو پیٹا جائے، لیکن دیکھو تنبیہ کرنے کے الگ الگ پہلو ہیں۔ کبھی کبھار انسان باتوں سے سمجھ جاتا ہے اور کبھی باتوں سے نہیں سمجھتا ہے، تو اس کے لیے پھر دوسرا رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ تو بچوں کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی تنبیہ بھی ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اس کا ایک نظریہ ہمیں اسلام سے ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو ہو جائیں تو آپ ان کو نماز پڑھنے کا حکم کرو کہ بھئی اب آپ 7 سال کے ہو گئے، چلو مسجد چلو نماز پڑھیں گے۔ اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر ان کی پٹائی کرو۔ کیا کرو؟ نہیں۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ کبھی کبھار صرف بات سے کام نہیں چلے گا، بلکہ کیا کرنا پڑے گی؟ پٹائی بھی کرنا پڑے گی۔ پٹائی کا بھی ایک مرتبہ ہے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ ایسی پٹائی کرو کہ بالکل ان کے ہاتھ پیر توڑ دو اور سجا دو ان کو اور زیادہ سے زیادہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ان کو ایک سبق ملے، ان کو اس سے ایک دہشت ان کے دماغ میں بیٹھے اور لگے کہ نہیں اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو میری کیا ہوگی؟ پٹائی ہوگی۔ تو فرمایا کہ ہم میں سے ہر شخص کی، ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے معاشرے کا حصہ ہونے کی حیثیت سے کہ جو کوئی برائی ہم اپنے معاشرے میں ہوتا ہوا دیکھیں اس برائی کو روکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وہو اضعف الایمان۔ تم میں سے جو کوئی شخص، صرف گھر کا نہیں، رشتہ دار نہیں، چاچا تایا نہیں، بڑے پاپا اور چاچا نہیں، تم میں سے جو کوئی برائی ہوتا ہوا دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ تو اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، اس کو یہ امید ہے کہ میرے اس برائی کو ہاتھ سے روکنے پر کسی طرح کا کوئی نقصان مجھے نہیں ہونے والا ہے، نہ جانی نہ مالی، اور نہ ہی مجھے کسی برائی کا سامنا کرنا ہے، ہاتھ سے روکے۔ بھئی یہ کام غلط کر رہا ہو آپ، اس کو میں ہونے نہیں دوں گا۔ جتنی حیثیت اس کے اندر ہے، جتنا پاور اس کے اندر ہے، اس پاور کے ساتھ اس برائی کو روکنے کی کیا کرے؟ کوشش کرے۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتا، لگ رہا ہے کہ یار بدتمیز ہے، میں اس پر ہاتھ اٹھاؤں گا یہ میرے اوپر ہاتھ اٹھا لے گا، میں کوئی کارروائی کرنے کے لیے جاؤں گا مجھے نقصان پہنچا دے گا، میں کوئی زیادتی کروں گا اس کا نقصان مجھے اس کے گھر والے پہنچا دیں گے۔ فرمایا زبان سے روکو۔ زبان سے روکنے میں کبھی کبھار ہم بہت غلط رویہ اختیار کر جاتے ہیں تو بات کا فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے۔ دیکھو کسی بھی برائی کو روکنے کے لیے آپ کو 3 باتوں پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ آپ جب کبھی کسی کو برائی سے روک رہے ہو تو آپ کے برائی سے روکنے کا انداز حق ہو، بہتر ہو، اور جس وقت برائی سے روک رہے ہیں وہ وقت بھی مناسب اور بہتر ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات آپ کی کیا ہو؟ حق ہو۔ بات حق ہو، کہنے کا انداز حق ہو، اور جس وقت وہ بات کہی جا رہی ہے وہ موقع حق ہو تو آپ کی بات کا کیا ہوگا؟ اثر ہوگا۔ آپ نے بات بہت اچھے انداز میں کہی لیکن آپ کی بات حق نہیں ہے، آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ آپ کی بات بھی بہتر ہے، آپ کا کہنے کا انداز بھی بہتر ہے، لیکن جس وقت آپ بات کہہ رہے ہیں وہ وقت بہتر نہیں ہے، آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ آپ نے بہت میٹھی چاشنی کے ساتھ، انداز کے ساتھ کسی کو نصیحت کی، اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن 10 لوگوں میں آپ نے اس کو منع کر دیا، وہ اپنی بے عزتی محسوس کرے گا، آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ اگر تمہارے اندر، تم اپنے معاشرے میں یا کسی بھی شخص میں کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو اس برائی کو اپنی زبان سے روکو، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے، آپ کو کوئی اندیشہ ہے کہ یار زبان سے روکنے میں بھی فتنہ بن جائے گا، مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ بعض مرتبہ ہوتے ہیں بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کوئلے کی دلالی میں کالے ہاتھ، کہاوت سنی ہوگی نا آپ لوگوں نے۔ تو بعض مرتبہ اس کے نتیجے کیا ہو جاتے ہیں؟ غلط نکل جاتے ہیں۔ لگ رہا ہے کہ یار زبان سے روکنے میں کیا ہو جائے گا؟ فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ لوگ ماتھے آ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں،
آپ ان دونوں کو لڑائی سے بچانے کے لیے آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ دونوں اپنی لڑائی چھوڑتے ہیں، وہ تیسرا جو سمجھانے لگا اس سے بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو لگ رہا ہے کہ یار ہماری زبان سے الٹا ہمیں ہی نقصان ہو جائے گا اور فتنہ بن جائے گا، تو فرمایا اس برائی کو اپنے دل کے اندر برا سمجھو، اور فرمایا کہ یہ دل کے اندر برائی کو برا سمجھنا یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ اگر تمہارے دل میں بھی اس برائی کو برائی نہیں کہا جا رہا ہے اور تمہارے دل میں اس برائی کی مذمت نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ تمہارا ایمان کیا ہو چکا ہے؟ مردہ ہو چکا ہے، فسفسا ہو چکا ہے، خراب ہو چکا ہے۔